باریکی کے ساتھ اپنی نوٹس بنانا شروع کرنی پڑے گی. اور اکثر اوقات ٹی ٹی کی تیاری کرنے والوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹی ٹی کی بک وغیرہ لے لیتے ہیں, ترقی تعلیم وغیرہ کی بک موجود ہے, اردو میں بہت زیادہ مٹیریل نہیں ہے, لیکن وہ مستند اور بہت ہی جامع بک نہیں کہلانے کر سکتی. بہرحال غنیمت ہے کہ ان لوگوں نے بہت اچھا کام کیا, ہم لوگوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے. اگر آپ نفسیات کے لیے بک یوز کرنا چاہتے ہیں تو انگریزی یا مراٹھی میں استعمال یوز کیجیے. اس میں جس بہترین طریقے سے باتوں کو پیش کیا گیا ہے اس کی نوٹس ہم کو بنانا شروع کرنا پڑے گا. نفسیات کے سوالات دیکھنے کے بعد مجھے پرچہ بھی ایک مہیا کیا گیا تھا. بہت سارے سوالات میں خود بھی اٹک گیا ہوں, میرے ساتھی جو ڈی ایڈ کے ٹیچرس ہیں, نفسیات پڑھا رہے ہیں, وہ بھی جو ہے کہیں کہیں پر اٹک گئے ہیں کہ وہ پرٹیکولر تعریف, پرٹیکولر بیان اسے ڈھونڈنے کے لیے کافی وقت لگتا ہے. جیسے قرآن حفظ ہو جاتا ہے ایسے ہی نفسیات میں تمام نفسیات داں کی تعریفیں حفظ ہونی چاہیے. اب یہ پروسیس تو چند دنوں کا نہیں ہے, اسے مسلسل کرنے کی ضرورت ہے. تو میری کوشش رہے گی کہ اس وقت ہاؤ ٹو پریپیئر, کیسے ہم تیاری کریں. کچھ سوالات بھی میرے پی پی ٹی پہ تیار ہیں, وہ بھی ہو جائیں گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا چیپٹر جو ہمارا ہے نفسیات کی تعریف کا. سب سے پہلے تو یہ واضح ہے آپ لوگوں کو کہ سوال نمبر 61 سے لے کے سوال نمبر 90 یہ سوالات جو ہیں یہ نفسیات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور اس میں میتھڈولوجی ہوتی ہے, طریقہ تدریس سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں. سب سے پہلے نفسیات کی تعریف کیا ہے, یہ ہمارے پاس اپنی ایک نوٹ تیار ہوتی ہے. نفسیات کی تعریف میں رابندرناتھ ٹیگور نے جس طرح سے کہا تھا کہ ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس بات کا ثبوت ہے خدا نوع انسانی سے مایوس نہیں ہے. یہی تعریف کی جائے اور یہ پوچھا جائے کہ یہ کس مفکر کا قول ہے, تو ہمیں اسے کوٹ کر کے رکھنا چاہیے کہ ہندوستانی ایک بہت بڑے مفکر کا یہ قول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نوع انسانی سے مایوس نہیں ہے. ارسطو نے جو ہے نفسیات کو سب سے پہلے روح کا علم, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ارسطو روح کا علم, اس کے روح کے علم کو جو ہے مکمل حیثیت حاصل نہیں ہوئی, اس کی کیا ہو جائے. تو ہمارے پاس ایک چھوٹی سی نوٹ ہونی چاہیے کہ روح اور جسم کے باہمی رشتے کو وہ واضح نہیں کر سکتا. سامنے ارسطو لکھا, اس کے آگے لکھا روح کا علم تھا. پھر کیونکہ وہ روح کو اور جو ہے جسم کے تقاضوں کو وہ بہت بہتر طریقے سے واضح نہیں کر سکا, کئی سالوں تک یہ تعریف چلتی رہی, ہم نے ڈی ایڈ میں بھی پڑھا ہے. پھر آگے چل کر اس نفسیات کی حیثیت میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے, اور یونانی لفظ سائیک جسے نفس کے مطلب میں لیا جاتا ہے اور لوگس جسے علم کے مطلب میں لیا جاتا ہے. تو ہمارے سامنے ایک واضح ایک جو ہے سائیکولوجی کے تعلق سے تصور آیا کہ سائیکولوگس یہ یونانی لفظ ہے. اب یہ سائیکولوگس کس زبان کا لفظ ہے, اس پہ سوال وقت ہمیں ہماری نوٹ سے اندازہ ہوتا ہے. جے ایس روز ایک ماہر نفسیات ہے جس نے نفسیات کو روح کے علم سے نہیں جوڑا جا سکتا, ارسطو کی اس بات کو کٹ کیا. ارسطو کی بات کو کٹ کرنے والا جے ایس روز ہے. تو ہم لوگوں کے پاس یہ ڈیٹا کلیئر ہونا چاہیے کہ جے ایس روز نے حقیقی دلائل پیش کیے تھے, اور اس نے یہ واضح کیا تھا کہ کس طرح سے جسمانی تقاضے الگ ہیں, روح کو ہم کہیں دیکھ نہیں سکتے اور اس کو کسی طرح سے انضباط نہیں کیا جا سکتا, اس کا کیلکولیشن نہیں ہو سکتا ہے, تو اسے روح کے مطالعے سے بری کیا گیا. پھر آگے آنے والے تصور میں ہیڈ لائن میں خالی ٹچ کرتے جاتا ہوں, جس میں کسی نے کہا تھا کہ نفسیات بطور علم آ گئی ہے. اب اس نے جو علم آ گئی کو کہا تو علم اور آ گئی سے اس نے کیوں جوڑا, تو اس کے پیچھے جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ دماغ جو ہے یہ فکروں کا ایک منبع ہے, اور یہیں سے نکلتی ہیں فکریں, اور یہیں اپج ہوتی ہے, اور یہیں سے جو ہے فکروں کی نہر نکلتی ہے. تو ان لوگوں نے جو ہے دماغ کو منبع سمجھا اور فکروں کو حاصل سمجھا, اور نفسیات کو ان لوگوں نے جو ہے تعبیر کیا علم اور آگے. پھر آگے اس پر بھی جو ہے تسلی نہیں ہوئی, تو شعور اور احساس کے علم کو ان لوگوں نے نفسیات سے نام دیا, کیونکہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے, گرمی سردی, پیڑ پودے پرندے جانور
حتیٰ کہ انسان کے انسانی تعلقات ایک دوسرے کو اثر انداز کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو اگلا نظریہ نفسیات کے تعلق سے پیدا ہوا وہ شعور اور احساس کا ہی تھا، لیکن ان سب کے بعد پھر جو آخر میں نتیجہ نکلا وہ نکلا برتاؤ یا طرز عمل کا علم، اور برتاؤ اور طرز عمل کے علم کو کسی حد تک جو ہے سائیکولوجی کے حساب سے مانا گیا، اور بعد میں آخر میں سائیکولوجی یعنی نفسیات یعنی برتاؤ کی سائنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی ہماری نوٹس تیار ہو جانا چاہیے، اور اس نوٹس پہ جن مفکرین نے نفسیات کے متعلق جو دلائل دیے ہیں انہیں ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے، ان کا رد جنہوں نے کیا ان کے نام ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ خصوصاً سر نے مجھ سے ذکر کیا کہ کچھ ہمارے بچے 12 سے 15 بچے ہیں جن کو ابھی ڈپارٹمنٹ نے سختی کے ساتھ کہا ہے کہ ان کو ٹی ڈی اپیئر کرنا ہی کرنا، تو ان کو کم سے کم نفسیات کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے کہ ان کا کمرہ جو ہے مختلف مفکرین کی آرا سے جو سجا ہوا نظر آ جانا چاہیے۔ جیسے کلاس روم کے اندر بہت سارے چارٹ نظر آتے ہیں، ایسے ہی تھارنڈائک کا ایک چارٹ بنا لینا چاہیے، اور تھارنڈائک کی جو ہے الگ الگ ضمن میں کون کون سی چیزوں پر کون کون سے تجربے کیے، ان تجربوں میں وہ کہاں کامیاب ہوا، کہاں ناکام ہوا، اور کہاں پر اس نے کون سی تاریخیں پیش کی۔ سب سے زیادہ ہم لوگ اٹک جاتے ہیں وہی تاریخوں میں۔ ابھی سر نے ہم لوگوں کو میتھس بتایا، میتھس واقعی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے تھوڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن وہاں ذہن چل جاتا ہے کیونکہ 2 جمع 2 4 والا معاملہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ذہنی آزمائش میں کہیں فکر کے صورتیں الگ آ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو بالکل مستند بات آپ کو پیش کرنا ہے۔ یہاں پر اپنی ذہن کی کیا کہتے ہیں جولانی کام نہیں آئے گی، بلکہ جو چیز آپ نے پڑھی ہے اسی کو۔ اب آئیے دیکھیے نفسیات کے تعلق سے 3 لوگوں کی تعریف میں بہت اہم ہے۔ اس میں اسکینر نے کہا تھا کہ نفسیات طرز عمل اور تجربے کا عمل ہے۔ اسکینر کی تعریف آئے گی، اس طرح سے پوچھا جائے گا کہ درج ذیل میں سے کون سی تعریف اسکینر کی ہے، اس میں 4 تعریفیں دی ہوں گی، ایک تعریف آپ کو پہچاننا ہوگی، یا یہ تعریف دی ہوگی اور آپ کو 4 مفکرین کا نام دیا ہوگا یا ماہرین نفسیات کا نام دیا ہوگا، آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ تعریف کس کی ہے۔ کرو اور کرو اینڈ کرو، یہ بھی ایک بہت بڑا ماہر نفسیات ہے۔ اس نے نفسیات کی تعریف اس طرح سے کی تھی کہ نفسیات انسانی طرز عمل اور تعلقات کا مطالعہ، اور ایک من نام کا جو ہے نفسیات تھا، اس نے کہا تھا کہ انسانی طرز عمل کی سائنسی تحقیق کا نام ہے۔ اب ہمارے پاس یہ 3 لوگوں کی اگر تعریفوں کو ازبر کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، تو ہمیں جملے تو پورے کے پورے رٹنے اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر لیں، حافظہ بہت اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان تینوں کو ہم کو تجزیہ کرنے آنا چاہیے۔ ایسی 10 تعریفیں ہو سکتی ہیں، 10 لوگوں کی 10 تعریفیں ہو سکتی ہے، 10 تعریف آپ لکھیے اور تھوڑا سا تجزیہ کیجیے اور اس کے بیچ میں سے کوئی راستہ نکالیے۔ دیکھیے اس وقت آپ لوگوں سے یہ ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں۔ اسکینر نے کہا نفسیات طرز عمل اور تجربے کا عمل ہے۔ اب اسکینر کی تعریف میں جو الفاظ آ رہے ہیں ان پہ دھیان دیجیے۔ طرز عمل کا لفظ آ رہا ہے، تجربے کا عمل۔ کرو کی تعریف میں آ رہا ہے نفسیات انسانی طرز عمل اور تعلقات کا مطالعہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرو تعلقات کی بات کرتا ہے، انسانی طرز عمل کے ساتھ کرو تعلقات کی بات کرتا ہے، اور من جو ہے انسانی طرز عمل کے ساتھ، مطلب اس طرح سے اگر ہم تعریفوں کو تجزیہ کرتے ہوئے اپنے سامنے لیں تو بہت جلد ہم لوگوں کو یہ تعریفیں خود بخود یاد آئیں گی۔ اور ایک بہت اہم انسانی ذہن کا ایک حصہ ہے، انسان کے لاشعور کا حساب ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی راستے سے گزر جاتا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ راستہ اس کے ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے 12 دیکھا ہوگا
کہ کبھی کسی سے مٹبھیڑ ہو گئی، کسی شادی بیاہ میں چلے گئے، کسی نئی جگہ میں چلے گئے، آپ کو بار بار یہ احساس ہوتا ہوگا کہ یہاں کبھی آئے تھے ہم، یا اس شخص سے میں کہیں ملا تھا. آپ بہت ذہن پہ زور دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت دیر کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ ہاں یہ فلاں فلاں شخص ہے، مجھے اس جگہ ملا تھا، یا یہ فلاں فلاں رشتے دار ہے، وہ اس کے بہو کی دیورانی کی کچھ ہے. اس طرح سے یہ تو رشتے ایک بار دیکھے ہوئے یاد آتے ہیں. اس نفسیات کو، انسان کے اس جو خصوصیت کو ہمیں استعمال کرنا ہے. کیسے؟ میں نے بتایا 3 تعریفیں ہیں، ایسی 10 تعریفیں ہیں. آپ 3 طرح کے کلر پین استعمال کیجیے، بلیک، ریڈ، گرین، بلو، 4 طرح کے. جب آپ نے ریڈ پین سے کوئی تعریفوں کو کوٹ کیا تو لال رنگ کے ساتھ آپ کے حافظے کا جز بن جائے گا. بلو پین سے، گرین پین سے آپ کو بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تعریف بہت اہم ہے. ریڈ پین سے کیجیے تو ریڈ جو ہوتا ہے وہ بھڑکانے والا ہوتا ہے، بہت ہائی لائٹ کرنے والا ہوتا ہے. تو آپ یہ ٹیکٹکس یوز کیجیے. آپ بلا سپر اگر جو ہے چلے جائیں گے لڑنے کے لیے تو آپ کا تو حشر ہونا ہی ہونا ہے. اور اسی کے ساتھ اگر آپ نے جو ٹیکنیک، ٹیکٹکس اور عقل کا استعمال کیا تو آپ بہت ساری چیزوں کو آگے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. نفسیات کی شاخیں آتی ہیں. اب نفسیات کی شاخوں کو جو ہے 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. نفسیات کی 2 شاخیں جو اہم شاخیں ہیں ان میں جو ہے ایک عام نفسیات ہے اور ایک عام نفسیات جس کو ہم کہتے ہیں نارمل سائیکولوجی، اور دوسری جو ہے ایب نارمل سائیکولوجی. ایب نارمل سائیکولوجی کا معاملہ جو ہے پریشانی سے، ذہنی تناؤ سے، اور چونکہ سائیکولوجی ہمارا بچوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے تو ہمیں ایب نارمل سائیکولوجی اور عام سائیکولوجی دونوں کی معلومات ہونی چاہیے. انسانی سائیکولوجی جو آتی ہے وہ عام سائیکولوجی کا حصہ ہے جس کے اندر 3 مراحل آتے ہیں. اس میں بچوں کے تعلق سے طفلی مرحلہ آتا ہے، بلوغت کا مرحلہ آتا ہے اور تعلیم بالغان والا معاملہ آتا ہے. بچوں کی نفسیات، بچوں کی جو ہے ضرورتیں، ان کے اندر ہونے والے عمل کے ٹیچر کو معلوم ہونے چاہیے. اسی ٹیچر کے پاس یہ بچہ بالغ ہوتے ہوئے جب گزرتا ہے تو بلوغت، ایڈولسنس کے دوران بچے کے اندر جو ہیجان ہوتا ہے، تشنج ہوتی ہے اور الگ الگ لا علمی کے تحت اس کے اندر ایک طرح کی مزاحمت ہوتی ہے، وہ اس کا علم ٹیچر میں ہونا چاہیے. اگر یہ علم اس کے اندر ہے تو وہ بہت اچھی طریقے سے اپنے بالغ ہونے والے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، نہ کہ انہیں بار بار جھڑکے اور مارے اور یہ سمجھے کہ یہ راؤڈی بچے. اسی طرح بالغان، ہمارے قریب، ہمارے آنے والے پیرنٹ، ان کی نفسیات سے بھی ہمیں آگاہ ہونا چاہیے. تو عام نفسیات کی 3 شاخیں. پھر اس کے بعد آتا ہے حیوانی نفسیات. حیوانی نفسیات کے بعد جو سب سے اہم شاخ آتی ہے اور اس شاخ کو کہتے ہیں سماجی نفسیات. سماجی نفسیات، اس میں 2 طرح کی نفسیات ہوتی ہے. سماجی نفسیات کا ایک حصہ جیسے کہ عام نفسیات ہے اور دوسرا حصہ اپلائیڈ سائیکولوجی ہے. اس کا ہم لوگوں کو زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن ہم جو جس شاخ سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپلائیڈ سائیکولوجی کی ایک شاخ ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اب دیکھیے یہ پورا ایک ٹری بن گیا ہمارا، نفسیات کا ایک درخت بن گیا کہ ہماری اپلائیڈ سائیکولوجی سے جڑی ہوئی تعلیمی نفسیات ہے. یعنی شروع ہوا، ہم نے ایک چھوٹا سا گراف بنا لیا جس میں نفسیات لے لیے، اس کے 2 حصے لے لیے، پھر اس کی شاخیں پھیلتی بولتی گئیں، اور آخر میں جب اپلائیڈ سائیکولوجی، عملی نفسیات آئی تو اس میں کون سی نفسیات ہوتی ہے؟ صنعتی نفسیات ہوتی ہے، قانونی نفسیات ہوتی ہے، فوج کی نفسیات ہوتی ہے، طبی نفسیات ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، فوج کی الگ نفسیات ہوتی ہے. اسی میں ایک شاخ ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، وہ ہے تعلیمی نفسیات. تو دیکھیے اب ہم نفسیات سے آگے ہماری تعلیمی نفسیات ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم کو اپلائیڈ سائیکولوجی کے ذمہ آنے والے دیگر شعبے معلوم ہونا چاہیے.
तो दीगर शोबों में तिब का शोबा, फौज का शोबा, कानून का शोबा और सेनेटर हेल्पर, ये 4 शोबों के साथ एक 5वां शोबा है तालीमी नफ्सियात। जब तालीमी नफ्सियात की बात आ जाती है तो तालीमी नफ्सियात के ताल्लुक से प्रो एंड प्रो का जो है एक कॉल जो है वो नकल किया जा सकता है, जिसके आप अहम जुमले समझ सकते हैं। तालीमी नफ्सियात अफराद के बचपन से बुढ़ापे तक के आमोजिशी तजुर्बात की वजाहत करती है। अब इसमें एक लफ्ज आया आमोजिशी तजुर्बात की वजाहत करती है। अब एक प्रो एंड प्रो, इसने इसको तारीफ में बयान किया। फिर इसी के साथ एक PEEL, पील नाम का एक माहिर नफ्सियात है, वो तालीमी नफ्सियात को तालीम की साइंस या मुताला करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीफ है। पील ने जो है तालीमी नफ्सियात को तालीम की साइंस से या तालीम के मुताले से जो है उसको किया। अब आते हैं तालीमी नफ्सियात जिससे हमें पूरा दो चार होना है, इसकी उसद क्या है। अब इसकी उसद में 4 सवाल उठते हैं। अब इसको उसद को मैंने 4 सवालों में समेट किया है, लेकिन आपको इसको पूरी तरह से स्टडी करना है, इसकी नोट्स बनाना है। और जो टीचर्स हैं उनके लिए तो बहुत अमली मामला है कि वो करते रहें क्लासरूम में, तो उनके लिए बहुत आसानी से मामला हल हो जाता है। लेकिन जो फ्रेशर हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है। 4 सवाल कौन से हैं? तालीमी नफ्सियात की उसद को हम अगर समेटना चाहें तो पहला सवाल है किसे पढ़ाया जाए। अब इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा मुतअल्लिम। अभी ये उसद है क्योंकि इस उसद में सबसे पहले जो है वो शामिल है जिसके लिए मुतअल्लिम के लिए इस नफ्सियात को हमको पढ़ना है कि हम किसको पढ़ाने वाले हैं। फिर दूसरा सवाल आता है किसके जरिए पढ़ाया जाएगा। तो ये किसके जरिए पढ़ाया जाएगा, इसमें कौन आएगा? ये मुअल्लिम आएगा। तो पढ़ाने वाला कौन है? मुअल्लिम है। फिर उस मुअल्लिम के लिए कौन सी शरायत और कौन सी जो है जरूरतें होती हैं उसका इहाता होगा उसमें आपको फिर थोड़ी डिटेल्स में पूरा काम करना होगा। फिर इसके बाद जो तीसरा सवाल है क्या पढ़ाया जाए। अब ये क्या पढ़ाया जाए इसको हम क्या कहेंगे जी? मवाद, कंटेंट। इसको हम एक लफ्ज में समेट लें तो सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि सिर्फ हम मवाद और कंटेंट ही का काम नहीं करते। उसको भी और समेट लें, मकासिद और उसूल और इसको समेट लें, महारतों को और समेट लें। देखिए आ गए हम तदरीसी तजुर्बा पे। तदरीसी तजुर्बा वो चाहे अमली हो चाहे थ्योरेटिकली हो। तो तीसरा तालीमी नफ्सियात की उसद जो है उसका